بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ضیاء القرآن شریف کی تفسیر کے درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج سورہ بقرہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن شریف میں سورہ بقرہ کا تعارف کرواتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود دعوت اسلامی جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضرورت اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 ہیں اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، یہاں مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو مضامین ہیں وہ مکی صورتوں سے جداگانہ وصف کے حامل ہیں۔ کیونکہ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وحی، نبوت اور قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہیں عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح کرنے کا کہا گیا۔ یثرب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہودی کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تو تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے تھے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تلملا اٹھے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دعوت کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن کا یہ کام تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہے۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم سازی کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے اور وہ متحد ہو جائیں، اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اب انہیں ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کی دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی
جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈال لے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم اور ان کا جو اذیتیں ہیں وہ سہ کر چپ ہو جاتے، لیکن مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ، فتح یاب وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم ہی غالب و منصور ٹھہرو گے۔ ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنا جماعتی حسن نہ کھو بیٹھیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو شاید زیادہ مفید ثابت ہو۔ حضرات محترم، اس مختصر سے کلپ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا مقدمہ اور تعارف پیش کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ سورہ بقرہ میں جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور اس میں یہودی بھی تھے اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کی ذہنی اور ان کی قلبی وحدت کو پیدا کرنے کے لیے احکامات نازل کیے گئے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آنے والے صفحات میں ان چیزوں کو کھول کے بیان کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔